ابھی ہم لوگ جو نا اکثریت اپنی مرضی کے مالک ہیں. ہم لوگ جب چاہے نماز پڑھ لیتے ہیں، جب چاہے نہیں پڑھتے ہیں. جب چاہے خمس نکال لیتے ہیں، دل آ گیا تو خمس نکال لیا، ورنہ خمس نہیں نکالتے ہیں. ہم جب چاہے تو جماعت میں آ گیا، اور جب دل نہ کرے وہ جماعت میں نہیں آیا، ہماری مرضی ہے. ارے بھائی تمہارا مرضی نہیں ہے، تمہارے کوئی مرضی نہیں ہے. جب قانون الہی ہے تو تمہیں خدا کے قانون پر عمل کرنا ہے. نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو. خمس ہر حال میں دینا ہے، چاہے تمہارا دل کرے یا نہ کرے. اسی طریقے سے روزہ ہے، اسی طریقے سے تمام میں واجبات ہے. یہ انسان کی مرضی کی چیز نہیں ہے بھائی. آپ نے دین کا مذاق اڑایا ہوا ہے. جب چاہے آپ کا دل کر لیا تو کسی کا حق دے دیا، نہیں دیا تو حق نہیں دیا، کھا گیا بھائی، زندگی بھر کھاتے رہے. یہ آپ کی مرضی ہے. اب کسی کا حق کھاتے رہے، کسی کا حق دباتے رہے. ابھی کبھی معاذ اللہ ناجائز طریقے سے کسی کا حق کھا جائے، عمدن شریعت کا مذاق اڑائے تو کافر ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ قرآن کی آیت ہے. ایک جگہ پر ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو قانون الہی کو پامال کرتے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں، وہ ظالم ہے. خدا ان کو ظالم کہتا ہے. نماز نہ پڑھنا ظلم ہے، روزہ نہ رکھنا ظلم ہے، حق الناس کو پامال کرنا ظلم ہے. شریعت کی کسی بھی قانون پر آپ عمل نہیں کرے گا نا، آپ ظالم ہیں. اور ظالم کرنا، ظلم کرنے والوں پر خدا کی لعنت. آپ ملعون ہیں، آپ پر خدا کی لعنت ہے. خدا را اپنے آپ کو ظلم سے بچائے. ظلم قانون الہی پر عمل نہ کرنا یہ ظلم ہے. مزید فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ. جو قانون الہی کا رعایت نہیں کرتے، حرام حلال کا رعایت نہیں کرتے، واجب کا عمل رعایت نہیں کرتے. اصل قانون کیا ہے، خدا کا نظام کیا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اپنی مرضی، بس سب مرضی کے مالک ہے. خدا کی قسم عزیزو، ایمان لانے کے بعد ہم مرضی کے مالک نہیں ہیں. ہمارے پوری وجود پر خدا کا حکومت ہے، ائمہ کا حکومت ہے، رسول کا حکومت ہے. یہ صریح آیت ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ما کان لهم الخیرہ. جب خدا نے قانون بنا لیا، رسول نے قانون بنا دیا، جب خدا کا حکم تمہارے پاس آ گیا، اب تمہارا اختیار نہیں ہے، تمہارا اختیار نہیں چلے گا بھائی، خدا کا اختیار چلے گا. یہ نظام، یہ کائنات خدا کی ہے، اس کائنات پر خدا کی حکومت ہے، اس کا قانون چلے گا. تم اپنا قانون چلاتے ہو، ہر چیز میں اپنا مرضی چلاتے ہو. لہذا عزیزان گرامی، خدا را دین کو بہت سیریس لے، دین کو بہت جدی لے، اور پھر ایک ایک کر کے دین کو سمجھے، اور سمجھنے کے بعد جو ہے نا عمل کرے. لہذا سرور کائنات نے فرمایا دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور خوشبختی دین کا سمجھنے میں ہے، اور پھر دین پر عمل کرنے میں ہے. یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے. خیر الدنیا والآخرہ مع العلم وشر الدنیا والآخرۃ مع الجہل. دنیا اور آخرت کی کامیابی، ساری عزتیں وہ علم کے ساتھ ہے. دین کا علم حاصل کرنا، واجبات کا علم حاصل کرنا، حرام کا علم حاصل کرنا، نظام الہی کو سمجھنا. تم نے دین کو سمجھ لیا ہے، تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور اس کے مقابل میں فرمایا وشر الدنیا والآخرہ مع الجہل. دنیا اور آخرت دونوں کی ذلت اور خاری وہ جہالت میں ہے. جہالت رسوائی ہے، جہالت ذلت ہے. جہالت سب سے زیادہ انسان کی ہلاکت اور تباہی کا عامل ہے. معاذ اللہ عزیزو، آپ اگر جاہل ہے نا، آپ ذلیل ہے. جہاں جہاں جہالت ہے وہاں ذلت ہے، جہاں جہاں علم ہے وہاں عزت ہے. لہذا اپنی جہالت کو دور کرے، کوشش کرے علماء کے ساتھ بیٹھیں، دین کو سمجھے، حلال حرام کو سمجھے.